TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। सूबे भर में कोरोना के 1747 नए केसेस सामने आए हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 9,09,157 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,463 हो गईं, जबकि 8,55,020 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। सूबे में कोरोना वायरस के 1747 नए केसेस सामने आए हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,18,106 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,153 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,97,592 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,540 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,38,424 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,946 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 86,867 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,397 है। टोरंटो में मौमर अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है और इस सिलसिले में ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही 4,000 से जायद अफराद ने वैक्सीन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। 80 साल या उससे जायद उम्र के अफराद ऑनलाइन या बजरिया फोन बुकिंग करवा सकते हैं। टोरंटो में मौमर अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है और इस सिलसिले में ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही 4,000 से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। इदारे का कहना है कि सबसे पहले 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने का आगाज 17 मार्च से होगा। वैक्सीन मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर, स्कारबरो टाउन सेंटर और टोरंटो कांग्रेस सेंटर से लगवाई जा सकेगी। बाद अज़ां 29 मार्च से दीगर सेंटर्स पर भी वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया गया है। पहले मरहले में 1,33,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ओंटारियो कोविड वैक्सीन तकसीम करने वाली टास्क फोर्स के सरबराह का कहना है कि उन्हें यकीन है कि सूबे में ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का इस्तेमाल बहुत आसान रखा गया है, जबकि ओहदेदार वक्त पर आने वाली किसी भी मुश्किल से निमटने के लिए तैयार रहेंगे। रिटायर्ड जनरल रिक लेयर ने क्वींस पार्क में होने वाली एक गैर मामूली न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें अपने निजाम पर एतमाद है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सी जगहों पर कुछ मुश्किलात आती हैं और बाज़ औक़ात ये मुश्किलात निज़ाम को कुछ अरसे के लिए मुतासिर कर देती हैं। ये मुश्किलात कुछ देर के लिए सिस्टम को खराब कर सकती हैं, लेकिन हम इससे निमटने के लिए तैयार रहेंगे और इसे वापस हासिल कर लेंगे। और काम इतनी तेजी से जारी रहेगा कि क्लिनिक में एक भी खाली कुर्सी मौजूद नहीं होगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से कारोबार मालकान, मुलाजमीन और ख़ानदानों की मदद का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया है, जो कोरोना वायरस के सबब मुतासिर हुए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से कारोबार मालकान, मुलाजमीन और ख़ानदानों की मदद का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया है, जो कोरोना वायरस के सबब मुतासिर हुए थे। तिजारत, नई मुलाजमतों और मुआशी तरक्की के वजीर विक फेडली का कहना है कि फरवरी में सूबे में नई मुलाजमतों में 1 लाख से जायद का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 9 महीनों में ओंटारियो ने मजमूई तौर पर 8,29,000 से ज्यादा मुलाजमतें दोबारा शुरू की हैं, जिनमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 27,000 मजीद मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। इन मुस्बत तादाद के बावजूद हजारों अफराद आलमी वबाई बीमारी के असरात को महसूस करते रहते हैं। हमारी हुकूमत लोगों को दरपेश मुश्किलात को समझती है और इसी वजह से हम वबाई मर्ज के दौरान कारोबार और उनके मुलाजमीन की मदद के लिए बेमिसाल मदद फराहम कर रहे हैं। आज तक हमने ओंटारियो स्मॉल बिजनेस सपोर्ट ग्रांट अदायगियों में $1 बिलियन से ज्यादा की रकम फराहम की है, जबकि 1 लाख से जायद कारोबारों की मदद की जा चुकी है, जबकि इस सिलसिले को ताहाल जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने सूबे की म्यूजिक इंडस्ट्री की माली मदद का फैसला किया। नई फंडिंग सूबे की म्यूजिक इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल करने में मदद देगी। हुकूमत की जानिब से म्यूजिक इंडस्ट्री को $2.5 मिलियन दिए जाएंगे। आइंदा हफ्ते कनाडा और अमेरिका की सरहदी बंदिश को 1 साल मुकम्मिल होने वाला है, जबकि सरहद की बंदिश से मुतासर होने वालों के लिए कोई मनसूबा बंदी फिलहाल मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈا امریکہ کی سرحدی بندش کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، جبکہ سرحد کے دوبارہ کھلنے اور حالات کے معمول پر آنے کے لیے کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے۔ آئندہ ہفتے کینیڈا اور امریکہ کی سرحدی بندش کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، جبکہ اس سرحد کی بندش سے متاثر ہونے والوں کے لیے کوئی منصوبہ فی الحال موجود نہیں ہے۔ ایک بار پھر 21 مارچ کو اس پابندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کی جائے گی، کیونکہ گزشتہ سال سے وبائی مرض کے سبب وقفے سے اس پابندی میں ہر ماہ توسیع ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں تک کہ ویکسینیشن بڑھ رہی ہے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ سرحد کو دوبارہ کھولنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرحد کو دوبارہ کھولنا بہت جلدی ہوگا، وائرس کا خطرہ ابھی باقی ہے، جبکہ لوگوں کی کم تعداد ہی ویکسین حاصل کر چکی ہے اور وائرس کی نئی اقسام کا خطرہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ تاہم ہم اب بھی پرامید ہیں کہ جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ امریکہ کے پہلے سیاہ فام سیکرٹری دفاع اپنے دورہ ایشیا میں جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت جائیں گے، جہاں وہ ان ممالک کی قیادتوں سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین کے خلاف اتحاد کو مضبوط اور قابل اعتماد بنانے کے لیے امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کابینہ میں شامل سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹن کا یہ پہلا دورہ ایشیا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹن نے اپنی روانگی سے قبل ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور چین کے خلاف قابل اعتماد دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پہلے سیاہ فام سیکرٹری دفاع اپنے دورہ ایشیا میں جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت جائیں گے، جہاں وہ ان کی قیادتوں سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق لائٹ آسٹن کا کہنا تھا کہ جس وقت امریکہ مشرق وسطیٰ میں شدت پسندوں کے خلاف نبرد تھا، تو اس وقت چین اپنی فوجی و دفاعی صلاحیتیں بڑھا رہا تھا۔ ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ دورے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے پاس چین یا کسی دوسرے ملک جس کی وجہ سے امریکہ کو خطرہ ہو کے خلاف بھرپور اور قابل اعتماد دفاعی صلاحیت موجود ہو۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی سیکرٹری دفاع کے ساتھ جاپان اور جنوبی کوریا کے دورے میں سیکرٹری خارجہ اینتھونی بلنکن بھی موجود ہوں گے۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع کا کہنا تھا کہ وہ اور اینتھونی بلنکن اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اتحاد کو مضبوط کیا جائے اور سامنے والے کے نقطۂ نظر کو دیکھا اور سمجھا جائے۔ دلچسپ امر ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ اینتھونی بلنکن 18 مارچ کو صدر جو بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کے ساتھ اینکریج میں ہوں گے، جہاں ان کے چینی ہم منصب وانگ یی بھی موجود ہوں گے۔ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ماسکو بھی واشنگٹن کا ہم خیال نکلا۔ روس نے طالبان کو کابل حکومت میں شریک کرنے کے لیے نگراں حکومت کی قیام کی حمایت کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ماسکو بھی واشنگٹن کا ہم خیال نکلا۔ روس نے طالبان کو کابل حکومت میں شریک کرنے کے لیے نگراں حکومت کے قیام کی حمایت کر دی۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کو سیاسی منظرنامے میں لانے کے لیے نگراں حکومت کا قیام ناگزیر ہے۔ اگلے ہفتے ماسکو میں کثیر الفریقی مذاکرات بھی شیڈول ہیں، جس میں پاکستان، چین اور امریکہ کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ دوسری جانب ترکی نے افغان کانفرنس اپریل میں کروانے اور کابل کے لیے نمائندہ خصوصی تعینات کرنے کا اعلان کر دیا۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات قطر میں بھی جاری ہیں۔ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ شمالی کوریا سے رابطے کی متعدد کوششیں کی گئیں، لیکن کم جونگ ان کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے گزشتہ مالی سال شمالی کوریا سے رابطے کی متعدد کوششیں کی گئیں، لیکن کم جونگ ان کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہ آیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے بارہا شمالی کوریا کے سربراہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم اس جانب سے کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ صدارت سنبھالنے کے بعد کئی بار صدر بائیڈن نے شمالی کوریا کے سربراہ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ خطے میں جارحیت اور تناؤ کو کم کیا جا سکے۔ اعلیٰ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر CNN کو بتایا کہ امریکہ سے شمالی کوریا رابطے کی کوششیں فروری میں کی گئیں، لیکن 1 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک کوئی جواب نہ آیا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان 2 ملاقاتیں گزشتہ برس ہوئی تھیں، جبکہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان کی بھی تاریخی ملاقات ہوئی تھی، تاہم ان غیر معمولی ملاقاتوں کے نتائج سامنے نہ آ سکے تھے۔
امریکہ کے شہر شکاگو میں نصف شب کے بعد ہونے والی ایک پارٹی میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں نصف شب کے بعد ہونے والی ایک پارٹی میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا اور پولیس ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اتوار کی صبح سویرے تقریباً 15 افراد پر فائرنگ کی گئی جس میں سے 2 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ اس فائرنگ سے شدید زخمی کم از کم 7 افراد کو اسپتال پہنچایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فائرنگ پارٹی کے اندر ہی سے ہوئی اور زخمی افراد کی عمریں 20 سے 44 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ میوزک کے لیے آسکر ایوارڈ جیسی اہمیت رکھنے والے گریمی ایوارڈز کی 63ویں سالانہ تقریب میں تمام بڑے ایوارڈز خواتین گلوکاروں نے جیت کر نیا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میوزک کے لیے آسکر ایوارڈز جیسی اہمیت رکھنے والے گریمی ایوارڈز کی 63ویں سالانہ تقریب میں تمام بڑے ایوارڈز خواتین گلوکاروں نے جیت کر نیا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ جہاں گریمی ایوارڈز کے بڑے ایوارڈز خواتین گلوکاروں نے اپنے نام کیے، وہیں بیک وقت سب سے زیادہ ایوارڈز بھی خاتون گلوکارہ نے جیتے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق 63ویں گریمی ایوارڈز کی تقریب کورونا کے باعث ورچوئل منعقد کی گئی اور فنکاروں نے آن لائن پرفارمنس سے شائقین کو محسوس کیا۔ گریمی ایوارڈز کی تقریب میں مجموعی طور پر 83 کیٹیگریز میں ایوارڈز دیے گئے اور سب سے زیادہ ایوارڈز جیتنے کا اعزاز گلوکارہ بیونسے نے اپنے نام کر کے نیا ریکارڈ بنا لیا۔ جہاں بیونسے نے سب سے زیادہ یعنی 4 ایوارڈز جیت کر نئی تاریخ رقم کی، وہیں اس بار گریمی کے چاروں بڑے ایوارڈز یعنی ریکارڈ آف دی ایئر، سانگ آف دی ایئر، البم آف دی ایئر اور R&B پرفارمنس کے ایوارڈز خواتین گلوکاروں نے جیتے۔ بیونسے نے R&B پرفارمنس کا بڑا ایوارڈ اپنے نام کیا، ساتھ ہی انہوں نے مجموعی طور پر 4 ایوارڈز جیتے، جس کے بعد ان کے گریمی ایوارڈز کی تعداد 28 ہو گئی اور وہ اتنے زیادہ گریمی ایوارڈز جیتنے والی پہلی گلوکارہ بن گئی۔ بیونسے کو 83 کیٹیگریز میں سے 7 میں نامزد کیا گیا تھا اور انہوں نے 4 کیٹیگریز اپنے نام کی، انہیں ایک کیٹیگری میں ساتھی گلوکارہ کے 7 ایوارڈ دیا گیا۔ 63ویں گریمی ایوارڈز تقریب میں ریکارڈ آف دی ایئر کا بڑا ایوارڈ امریکی گلوکارہ بلی آئلش نے جیتا۔ اسی طرح سانگ آف دی ایئر کا دوسرا بڑا ایوارڈ ہر کو دیگر گلوکاراؤں کے ساتھ دیا گیا۔ البم آف دی ایئر کا بڑا ایوارڈ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کو دیا گیا اور وہ مذکورہ ایوارڈ 3 بار جیتنے والی پہلی گلوکارہ بھی بنی۔ ایوارڈز تقریب میں گلوکارہ دوا لپا، کارڈی بی اور دیگر گلوکاروں نے بھی ایوارڈز اپنے نام کیے۔ گریمی ایوارڈز کی تقریب کو کورونا کی وجہ سے آن لائن منعقد کیا گیا اور ورچوئل تقریب میں بھی گلوکاراؤں نے شاندار پرفارمنس سے مداحوں کے دل جیتے۔ ناروے میں ایسٹرازینیکا ویکسین لگوانے کے بعد خون جمنے کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد نیدرلینڈ نے بھی برطانوی کورونا ویکسین ایسٹرازینیکا کا استعمال عارضی طور پر روک دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 12 کروڑ 4 لاکھ 31 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 26 لاکھ 65 ہزار 226 ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9 کروڑ 69 لاکھ 62 ہزار سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2 کروڑ 7 لاکھ 85 ہزار سے زائد ہے۔ ناروے میں آسٹرازینیکا ویکسین لگوانے کے بعد خون میں کلاٹس بننے کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد نیدرلینڈز میں بھی برطانوی کورونا ویکسین آسٹرازینیکا کا استعمال عارضی طور پر روک دیا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,47,234 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3 کروڑ 81 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 14 لاکھ 83 ہزار سے زائد ہو گئی اور 2,78,327 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 13 لاکھ 85 ہزار سے زائد ہے اور 1,58,762 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 43 لاکھ 90 ہزار سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 92,090 ہے۔ برطانیہ میں 42 لاکھ 58 ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,25,516 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 40 لاکھ 71 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 90,429 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 29,489 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کورونا وائرس کے کیسز 28,79,390 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,567 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,82,407 تک جا پہنچی ہے۔
विवेक ओबराय को सलमान खान के घर की निजी तकरीब में देखकर सब हैरान रह गए। ताहम विवेक की पार्टी में शिरकत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अब दुश्मनी दोस्ती में बदलने जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय अदाकार विवेक ओबराय ने सलमान खान का मेहमान बनकर सबको हैरान कर दिया। भारतीय अदाकार विवेक ओबराय ने फिल्मी करियर का आगाज 2002 में फिल्म कंपनी से किया, जिससे उन्होंने खूब शोहरत हासिल की। ताहम 2003 में दबंग खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पैदा होने वाले तनाजे ने उनका करियर खत्म कर दिया। सलमान और विवेक के दरमियान बरसों से ऐश्वर्या राय को लेकर दुश्मनी चली आ रही है। ताहम 28 साल बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान दुश्मनी खत्म होने जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार विवेक ओबराय ने गुज़िश्ता दिनों सलमान खान की फैमिली पार्टी में शिरकत की। विवेक को सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान की अहलिया सीमान खान ने अपनी सालगिरह पर मदऊ किया, जिसमें हैरानकुन तौर पर विवेक ओबराय भी पहुंच गए। अदाकार को सलमान खान के घर की निजी तकरीब में देखकर सब हैरान रह गए। ताहम विवेक की पार्टी में शिरकत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अब दुश्मनी दोस्ती में बदलने जा रही है। वाज़ेह रहे कि सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विवेक ओबराय ने मुतादिद बार अवार्ड शोज या दीगर तकरीबात में दबंग खान से अपने रवैये पर माफी भी मांगी थी। ताहम सलमान खान की जानिब से विवेक ओबराय से मुतालिक कभी कोई बात नहीं की गई। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।